کہاں تھی تم؟ دروازہ بند کرتے وہ ایک دم سے پلٹا اور سنجیدگی سے پوچھتا ہدا خان کے سامنے آیا، جو بمشکل سے اپنے خوف پر قابو پائی تھی۔ ہدا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کپ کپاتے وجود کو قابو کرتے وہ اس کے قریب سے گزرتے جانے لگی، جب ماجد نے ایک ہی جست میں اسے کمر سے جکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ ہدا کی آنکھیں حد درجہ پھیلی، پھڑپڑاتا نازک وجود اب ماجد کی گرفت میں قید ہو کر رہ گیا تھا، جو غصیلی نگاہوں سے اس کے چہرے پر جھکا اس کو گھور رہا تھا۔ چچا چھوڑے مجھے، وہ خفگی سے چلائی۔ ڈریس کس سے پوچھ کر چینج کیا تم نے؟ ماجد کا سرسراتا لہجہ غصے سے سرخ لہو ٹپکاتی نگاہوں سے اپنے وجود پر محسوس کرتی۔ ہدا کا سانس بری طرح سے سینے میں الجھا۔ ماجد بڑی ہی فرصت سے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اب اس کی خوشبو کو سانسوں میں انہیل کر رہا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں کی سرخائی کو لفظوں کی سختی ہدا خان کو جتانے کے لیے کافی تھی کہ اب اس کی حرکت کتنی ناگوار گزری تھی۔ جانتی ہو ہدا خان، تمہاری ساس کیا کیا کر گئی ہیں؟ وہ اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ جوڑے کی صورت میں بندھے اس کے بالوں کو ایک دم سے کھولتے اب اپنی انگلیاں اس کے بالوں کی جڑوں میں سہلائی، جو اس کی قربت اس کے لمس پر بری طرح سے کپ کپاتی خود میں سمٹ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم ابھی چھوٹی ہو ماجد کی شدتوں کو، تو کیا تم میری شدتوں کی آنچ تک کو سہن نہیں کر پاؤ گی؟ یہی سوچ کر تمہیں وقت دے رہا تھا، وگرنہ یہ سب قصے کہانیوں میں ہوتا ہے ہدا ماجد، کہ ایک مرد اپنی بیوی کو باہوں میں بھر کر بھی بنا اس پر اپنا حق جتائے اتنے دن گزار دے۔ حقیقی زندگی میں عورت کو ہر لمحے ہر گھڑی اپنا حق ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بستر پر ہو یا اس کے کاموں میں۔ ماجد نے سنجیدہ لہجے میں کہتے اس کی گردن میں دانت کاڑے۔ ہدا تکلیف پر بلبلا گئی، جبکہ ماجد نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو لاک کرتے اس کے مزاحمت کو روک ڈالا۔ ہدا کا نازک وجود اس دیو کی قید میں پھڑپڑاتا ہوا رہ گیا تھا۔ تم اپنے شوہر کو غصے میں تھپڑ مار سکتی ہو، دوسری عورت کی آواز سن کر اپنا غصہ اتار سکتی ہو، تو اپنا حق کیوں نہیں ادا کر سکتی؟ چلو آؤ آج اس رشتے کو مکمل کرتے ہیں، تاکہ ہم دونوں میں کسی تیسرے کی گنجائش نہ رہے۔ سرد برفیلے لہجے میں کہتے اس نے کسی گڑیا کی طرح ہدا خان کے مخملی وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ ہدا کا چہرہ ڈر اور خوف کے سبب تاریک پڑا۔ نہیں خان، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کمرے میں جلتی واحد روشنی بند ہوتے ہدا کے حواس طلب ہونے لگے۔ ماجد نے اسے ٹانگ سے جکڑتے کھینچ کر بستر پر لیٹایا، ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھتے وہ صفاقی سے اس کو گھورنے لگا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی ہلکی سی روشنی میں ہدا خان کا جوان بدن گلاب کے پھول کی طرح جگمگا اٹھا تھا۔ ماجد نے مدہوش کن نگاہوں سے اس کے سراپے کو گھورتے اس کا دوپٹہ گردن سے کھینچ کر اتارا۔ نہیں پلیز حسین۔ ماجد اس کے چہرے پر جھکا تھا جب وہ خوف سے روتی اس کی گردن کو دبوچتے بری طرح سے بلبلائی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلا اپنا آدھا نام ماجد کے تنے اعصاب کو پرسکون کر گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہدا خان کے دائیں بائیں جما کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ جب میں نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا ہدا خان، پھر تم نے کیوں ایسی بے وقوفانہ حرکت کی؟ وہ دانت پیس کر مدم مگر سخت لہجے میں گونجا تھا۔ ہدا بری طرح سے خوف سے لرزی تھی۔ میں نے تمہیں آفتاب خان کے ساتھ بند کمرے میں پایا تھا ہدا، ہاتھ تو مجھے تم پر اٹھانا چاہیے تھا نا؟ وہ گرجا تھا اور ہدا کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ بے بسی سے ہونٹ کو چلنے لگی۔ ماجد غصے سے سیخ پا ہو کر اس کو گھورنے لگا۔ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، کچھ نہیں کہا تمہیں، مگر تم صرف ایک فون کال پر سنی بات پر یقین کرتے تم نے مجھے اپنے شوہر کو تھپڑ مارا۔ وہ دانت پیس کر کہتے اس کے نزدیک ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے مارا۔ ہدا خان نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ لیٹس سٹارٹ اوور ورک۔ ہدا خان، اب ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، سنجیدگی سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر کہتے۔ ماجد نے اگلے ہی لمحے اس کے فراک کے بٹن پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہدا مچل کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فائدہ ہے، آئی ایم سوری، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ دہشت زدہ آنکھیں پھیلا کر بولی۔ ماجد نے بغور ان سنہری آنکھوں سے گرتے آنسو کو دیکھ کر نرمی سے اس کے آنسو کو لبوں سے چنا تھا۔ تمہارے پاس صرف دو ہی آپشن ہے ڈارلنگ، یا تو اپنے کیے کی معافی کرو یا اس کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے وہ ہدا کی سانسوں کو خشک کر گیا تھا۔ اسے فریز ہوتا دیکھ کر ماجد نے پھر سے اس کی فراک پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہدا نے سہم کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کو روکا، جو آئی بروز کہتے اس کو گھورنے لگا۔ ہدا نے آنکھیں موندے اپنے دونوں ہاتھ ماجد کی گردن کے گرد باندھے تھے۔ ماجد نے بغور اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اپنی گردن کا ہار بنے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ذرا سا اونچا ہوئی تھی۔ ماجد اس کی خوشبو پر پاگل ہونے لگا، دل اس کی قربت کے لیے مچلنے لگا۔
اپنے جذبات پر بند باندھے وہ بڑے ہی ضبط سے اس ماجبین کے نازک وجود سے نگاہیں ہٹانے لگا، جس نے اپنے نرم کپ کپاتے ہونٹ اس کے بائیں گال پر رکھے تھے جہاں وہ اسے تھپڑ مار چکی تھی۔ بات جو بھی تھی، اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ عزت مرد کی ہو یا عورت کی، دونوں کے برابر ہے۔ جب ماجد بنا کوئی رشتہ ہوتے ہوئے بھی اس کے کہے پر یقین کر کے اسے باحفاظت گھر لا سکتا تھا، اسے آفتاب خان جیسے بھیڑیے سے بچانے کے لیے اس سے نکاح کر سکتا تھا، پھر وہ کیوں اس قدر بدگمان ہو کر اس پر ہاتھ اٹھا گئی تھی؟ آئی ایم سوری، اب ساری زندگی ایسا نہیں ہوگا، پکا، مدہم بھیگی سی آواز میں کہتے وہ معصومیت سے اس کے چہرے میں گردن چھپا گئی تھی، جبکہ اس کی ساری زندگی جیسے لمبے پلان کو سنتے ماجد کے لبوں پر دل فریب سے مسکان امڑی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے وجود کا سارا بوجھ ہدا خان پر ڈالا، جو ایک دم سے بستر پر گری۔ کافی تھک چکا ہوں میں ہدا، ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ صبح اٹھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ نیند سے بوجھل آواز میں کہتے وہ دونوں ٹانگیں اس کی ٹانگوں پر پھینک کر چہرہ اس کی گردن میں چھپائے اپنے پسندیدہ انداز میں لیٹ چکا تھا۔ ہدا خان نے اس کی معافی ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا، مگر انم سعید ابھی تک اس کے دل اور دماغ سے نہیں نکل سکی تھی، اور شاید ساری عمر نہ نکلتی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے زرار پاشا خان کسی غیر مروّے نکتے کو گھور رہے تھے۔ یہاں آئے انہیں 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز مسلسل تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نور آئینہ کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اس معصوم سی جان کے لیے کشمیر جیسے سخت موسم کی سردی جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک محض 6 مہینے کی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق یہ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ شاید کچھ دنوں یا ہفتوں سے نور آئینہ کی صحت متاثر تھی۔ وجہ ماں کی مسلسل لا تعلقی تھی۔ زرار نے بڑے ہی برے طریقے سے روتی ہوئی نعمت سے باز پرست کیا۔ وہ اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کو لے کر کیسے اتنی لا تعلق ہو سکتی تھی؟ نعمت خود مجبور تھی سارا دن گیلے کپڑوں میں رہتے، اور ماں کا دودھ وقت پر میسر نہ ہونے کے سبب نور کی طبیعت اس قدر بگڑی تھی۔ نعمت نے روتے ہوئے ہچکیوں میں اسے ساری بات بتائی۔ سر آپ کی بیبی اب ٹھیک ہے، ہم نے مکمل چیک اپ کیا ہے، ڈرپ اب صبح لگے گی، فی الحال وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے۔ لیڈی ڈاکٹر مس فرخ نے کافی مؤدب سے لہجے میں سے مخاطب کرتے آگاہ کیا تھا، جس نے آتے ہی ساتھ سارا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیا تھا۔ زرار نے ایک نگاہ اپنے کندھے پر سر رکھے سوتی نعمت کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی ڈاکٹر کو دیکھا۔ اوکے، آپ جا سکتی ہیں، مگر خیال رہے کوئی میل ڈاکٹر یا وارڈ بوائے مجھے اس حصے میں دکھنا نہیں چاہیے۔ نہایت ہی سرد لہجے میں کہتے اس نے لب بھینچ کر نعمت کے گرد اپنا بھاری ہاتھ لپیٹا تھا۔ ڈاکٹر منہ کھولے اس منہ پھٹ وڈیرے کو دیکھتی نخوت سے سر جھٹک کر جا چکی تھی۔ زرار نے نرمی سے نعمت کو باہوں میں اٹھایا، گھور کر اس کے سرخ چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوں کے نشان دیکھ کر وہ جبڑے بھینچ گیا تھا۔ کیسے موت سے سو رہی ہی ہے لاپرواہ لڑکی، دانت پیستے وہ بڑبڑایا تھا۔ نعمت پر اس کا غصہ ہرگز بھی کم نہیں ہوا تھا۔ جو بھی تھا اس کے نزدیک نور کی کنڈیشن کی ذمہ دار وہی تھی۔ پاؤں سے پش کرتے اس نے دروازے کو کھولا تو سامنے ہی ٹیبل پر سامان ترتیب سے رکھتی نرس نے چونک کر اس کوبرو لاپرواہ سے شخص کو دیکھا اور اس کی باہوں میں موجود لڑکی کو رشک سے دیکھا۔ زرار پاشا نے بے قرار نگاہوں سے بیڈ پر نیم دراز نور آئینہ کو دیکھا، جس کے سرخ و سفید رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ ایک ہاتھ میں ابھی تک ڈرپ لگی تھی، نچلا ہونٹ ہلکا سا کھولے وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ وہ اس وقت گلابی رنگ کے موٹے سوٹ میں تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر زرار پاشا کے دل پر برچھیاں چلی تھی۔ وہ صوفے کے جانب مڑا، پٹکنے کے انداز میں نعمت کے وجود کو صوفے پر پھینک کر وہ نور کی جانب بڑھا۔ نعمت جو ٹینشن کے سبب بھاری اعصاب کے باعث نیند میں غرق ہوئی تھی، اب ایک دم گرنے پر وہ ہڑبڑا کر نیند سے بھری سیاہ آنکھیں کھول کر صوفے پر بیٹھی۔ سرخ کچی ڈوریوں سے بھری آنکھوں کو رگڑتے اس نے سامنے دیکھا، جہاں نور کے قریب بیڈ پر احتیاط سے بیٹھے پاشا نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ بے حد نرمی سے اس کے چھوٹے سے مومی ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوتے اس نے آنکھوں میں ادرتی نمی کو گہری سانس بھر کر خود میں انڈیلا تھا۔ سوری مائی پرنسس، بابا کو علم نہیں تھا کہ آپ اتنے بیمار ہو۔ بس لاسٹ ٹائم اپنے بابا کو معاف کر دو سینوریٹا، آئی پرومس ٹو یو، زندگی میں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نیور ایور۔ نور آئینہ کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے وہ بھیگے لہجے میں مگر پورے دل سے گویا ہوا تھا۔ نعمت دونوں ٹانگیں اوپر کیے گھور کر اس شخص کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زرار پاشا خان اس کی بیٹی سے اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ وہ اسی کی بیٹی کی طبیعت خرابی پر اسی پر چڑھ دوڑا تھا۔ نرس جا چکی تھی، اب کمرے میں وہ 3 نفوس تھے۔ نعمت نے اونگ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اسی لمحے زرار پاشا خونخوار تیوروں سے مڑا تھا۔ واش روم میں جاؤ اور منہ اچھے سے دھو کر آؤ۔
جب تک نور ٹھیک نہیں ہو جاتی تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکوگی، وگرنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ نور کے ننھے ہاتھ کو سہلاتے وہ گرجدار آواز میں دبے دبے لہجے میں دھاڑا تھا۔ نعمت فوراً سے بیشتر صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تھوک نکلتے وہ بھاگ کر کمرے سے اٹیچ واش روم میں گھسی۔ اچھے سے منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر آئی۔ تب تک نرس نور کے ہاتھ سے ڈرپ اتار کر جا چکی تھی۔ زرار پاشا کا سیل فون رنگ ہوا تو اس نے لب بھینچ کر موبائل فون نکالا۔ کال کسی آفیسر کی تھی، اسے مجبوراً کال اٹینڈ کرنے کے لیے باہر جانا پڑا۔ اب نعمت دھیمے قدموں سے چلتی اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر آئی۔ بیڈ پر چڑھتے وہ لیٹنے کے سے انداز میں اس کے قریب جھک کر ایک کونی فولڈ کرتے تکیے پر رکھتے۔ نعمت نے جھک کر ہونٹ نور کی بند آنکھوں پر رکھے تھے۔ کیسے تڑپی تھی اس کی معصوم بچی، ایک وہی تو رہ گئی تھی اس کے پاس اس بھری دنیا میں۔ صرف ساحر ہارون شاہ کے اس انش کے لیے ہی تو وہ جی رہی تھی، وگرنہ اس کے جانے کے بعد شاید وہ خود بھی اپنی سانسوں کی ڈوری کو توڑ چکی ہوتی۔ ایک بار پھر سے وہ خوبصورت چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ وہ اس دنیا میں نہ ہو کر بھی اتنی مدت کے بعد نعمت دلاور شاہ کے دل و دماغ پر حکمرانی کر رہا تھا، اور جو مرد اپنی بیویوں سے مخلص ہو کر رہیں، بیویاں مرتے دم تک اپنی شوہر کی باوفا بن کر اس کے نام کا دم بھرتی ہیں۔ نعمت دلاور شاہ انہی عورتوں میں سے ایک تھی۔ نور کے سر کو سہلاتی وہ خود بھی گٹھلی کی صورت میں اکٹھی ہو کر اس کے قریب لیٹی تھی، جس کے وجود پر کمفرٹر موجود تھا۔ البتہ کمرے میں سردی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی نعمت کو بنا کسی چادر یا کپڑے کے لیٹنے سے جھنجھلاہٹ سی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی چادر اتار کر اس نے خود پر اوڑھی۔ زرار پاشا کے الفاظ کو وہ سرے سے دماغ سے نکال چکی تھی۔ جب سے ساحر ہارون شاہ اسے تنہا چھوڑ کر گیا تھا، نعمت کی ذہنی حالت کچھ ڈاؤن ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی یا ٹینشن میں بہت جلد بھاری اعصاب کے ساتھ سو جاتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اس کے اعصاب خود ہی تکن سے چور ہو کر اس کے وجود کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اب بھی وہ نور سے لپٹی آنکھیں موند گئی تھی۔ چند ہی منٹوں میں نعمت کی بھاری سانس سے کمرے میں گونجنے لگی۔ زرار کچھ پریشان حال سا کمرے میں لوٹا تو اس کے قدم دروازے پر ٹھٹک کر تھمے تھے۔ نور کی پشت کو گھورتے وہ دانت پیستے بڑھا، اپنے پیچھے دروازہ بڑی ہی مشکل سے آرام سے بند کیا۔ ایک قہر برساتی نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جس کا آدھا وجود عیاں ہو رہا تھا۔ کروٹ کے بل لیٹنے کے سبب اس کی سفید گردن کی پشت کافی واضح ہو رہی تھی۔ زرار نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ شال اپنے کندھے سے اتارتے وہ آگے بڑھا اور بڑے ہی ضبط سے اپنی شال نعمت کے وجود پر اوڑھائی، جس کی نیند سے بھاری پڑتی سانسیں اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ ایک دل چاہا اسے اٹھا دے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ پیچھے ہوا۔ صوفے کی جانب بڑھتے وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اب ان دونوں ماں بیٹی کو گھور رہا تھا۔ اسے واپسی کا بلاوا آیا تھا۔ پرسوں تک اسے ہر حال میں ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا، اور ایسی حالت میں نور کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ مگر وہ ان دونوں کو ساتھ لے جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو وہ خود سرد علاقے میں ڈیوٹی پر مامور تھا، دوسرا وہاں وہ اکیلی ہو جاتی۔ اس کے جانے کے بعد نعمت اور نور کا خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ انہی سب سوالوں کی شش و پنج میں مبتلا بے چینی سے اٹھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ بستر تک گیا۔ ایک نگاہ اس معصوم گڑیا پر ڈالے اس نے نعمت کے ادھکھلے ہونٹوں کو دیکھا۔ معصوم چہرے پر نیند کا غلبہ تھا۔ گھنی خمدار پلکیں اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر سایہ فگن تھی۔ مخملی لب ہلکے سے نیم کھلے تھے، رنگت میں سرخیاں گھلی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے زرار پاشا کو بری طرح سے بے چین کیا۔ وہ پہلو بدل کر نگاہیں پھیر گیا تھا، گویا دل کو باز رکھنے کے لیے چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ نور پر کمفرٹر درست کرتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا، جو اب ٹھیک تھا۔ گہری سانسیں بھرتے وہ شش و پنج میں مبتلا اضطرابی کیفیت میں کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ آپ نہیں آئیں گے شاہ؟ گاڑی سے نکلتے سمینہ شاہ نے ایک نگاہ اپنے شوہر آباد شاہ پر ڈالی، جو انہیں حویلی واپس چھوڑنے آئے تھے۔ نہیں آپ جائیں، مجھے آسال کے پاس ہونا چاہیے فی الحال۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے انہوں نے سنجیدگی سے چشمہ درست کیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پچھلی سیٹ پر جمال تھے۔ آسالہ کا شاہ تھوڑی دیر پہلے ہاسپٹل پہنچا تھا، اور اب تھکن کے سبب سمینہ شاہ نے واپس حویلی جانے کی ضد باندھی تو آباد شاہ انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ مگر فی الوقت ان کا موڈ نہیں تھا حویلی جانے کا، کیونکہ جو قیامت ان کا بیٹا بدر عالم شاہ کھڑی کر چکا تھا، ایسے حالات میں انہیں ہاسپٹل رکنا ہی بہتر لگ رہا تھا۔ گاڑی واپس مڑ چکی تھی۔ شال درست کرتے سمینہ شاہ کافی برے موڈ میں اندر داخل ہوئی۔ فرخندہ انہیں دیکھتے ہی بھاگی ان تک آئی تھی۔ السلام علیکم چھوٹی بیگم۔ وعلیکم السلام۔ چائے بنا دو ایک کپ فرخندہ۔
تھکن سے آنکھیں میچ کر کھولتے وہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب ایک دم سے اچانک جانے کہاں سے ختیجہ بھاگ کر آتی ان کے سینے سے چپکی تھی۔ سمینہ شاہ کے ماتھے پر ڈھیروں بل پڑ آئے۔ بے شک وہ ان کی ہونے والی بہو تھی مگر وہ لڑکی انہیں سخت ناپسند تھی۔ ان کے مطابق خاندان بھر میں کوئی بھی لڑکی ان کے بدر عالم کے جوڑ کی نہیں تھی۔ ختیجہ رو کیوں رہی ہو؟ دور ہو کر بات کرو، نخوت سے کہتی وہ اسے دور کر گئی تھی۔ ارے اس سے کیا پوچھتی ہو سمینہ شاہ؟ یہ معصوم کیا کہے گی جس پر دو دو بار ظلم ڈھایا گیا؟ ارے اس بد نصیب ماں سے پوچھو جس کی بیٹی کے نصیب کے سہاگ اسے چھن گیا ہو۔ عافیہ شاہ نے احرام بچاتے کہا تھا آغا جان غالباً ڈیرے پر گئے تھے وگرنہ جس طرح سے روتی ہوئی عافیہ شاہ حویلی میں داخل ہوئی تھی آغا جان ان کی زبان ہی کھینچ ڈالتے۔ اللہ نہ کرے آپا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ان کی بیٹوں کی بات پر سمینہ شاہ کی بھویں تنی تھی۔ وہ خفگی بھرے انداز میں کہتی نے گھورنے لگی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے خلاف وہ کسی کا ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور کیا کہوں میں سمینہ؟ میری پھولوں جیسی بچی کے نصیبوں پر ڈاکہ ڈال دیا اس منحوس لڑکی نے۔ اس بانجھ نے میرے بدر عالم شاہ سے راتوں رات نکاح رچا لیا ہے سمینہ۔ تمہارے ہوتے میری بچی کے ساتھ اتنے بڑا ظلم ڈھا گیا۔ بولو جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ عافیہ شاہ تو جانے اور کیا کچھ کہہ رہی تھی جبکہ سمینہ شاہ کا دماغ تو ان کے انہی الفاظ میں اٹکا تھا۔ آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی تھی، دل کو الگ سا دھڑکا لگا تھا۔ گرتی پڑتی وہ اسی حالت میں بھاگتی سیڑھیوں کی سمت بھاگی تھی۔ عافیہ شاہ کے لفظوں پر اس کے چہرے کی رنگت سرخ پڑی تھی اور جسم پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی بدر کے کمرے تک پہنچی۔ پوری شدت سے دروازے پر دستک دیتی وہ گھبراہٹ سے سینہ مسلنے لگی۔ عافیہ بیگم کی آہو بکا ابھی تک جاری تھی۔ ختیجہ صوفے پر بیٹھی سوں سوں کر رہی تھی۔ بدر عالم شاہ جو شاور لے کر نکلا تھا اس نے ایک نگاہ پورے بیڈ پر پھیل کر سوئی روپ شاہ پر ڈالی۔ رات بھی اس نے سٹڈی روم میں گزاری تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ دروازے کی سمت بڑھا تھا، ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ صبح ہی صبح اس طرح سے دروازہ کھٹکھٹانا اسے سخت ناگوار گزرا۔ کون ہے؟ جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہتے دروازہ کھولتے سامنے کھڑی سمینہ شاہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے سخت تاثرات لمحوں میں گھبراہٹ میں بدلے تھے۔ چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا۔ وہ اتنی صبح آ جائیں گی اس کو اندازہ نہیں تھا۔ باہر سے آتی شور کی آواز وہ پہچان چکا تھا۔ پیچھے ہٹ بدر، دانت بھینچ کر سرد نگاہوں سے اس کو حکم دیتی وہ اس کے نہ ہٹنے پر اسے ہاتھ سے پیچھے دھکیلتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سفید پھولوں کی چادر سے ڈھکے فرش پر قدم رکھتے ان کے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ جو ان کی جھکی نگاہیں اٹھنی، ان کا سانس جیسے کسی نے نوچ کر مٹھی میں بند کیا تھا۔ بدر عالم کے بیڈ پر پورے استحقاق سے لیٹی نیند میں غرق روپ دلاور شاہ پر نظر پڑتے جیسے ان پر ساتوں آسمان ایک ساتھ گرے تھے۔ بے یقینی سے وہ لڑکھڑائی تو بدر نے بے ساختہ ماں کو تھاما جو ایک ہی لمحے میں خود کو کمپوز کرتی اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے بدر؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے بدر؟ نفرت کی انتہاؤں پر پہنچتی وہ لرزتے ہوئے ہاتھ کی انگلی اٹھائے روپ کی جانب کرتے وحشت سے پٹی پٹی آواز میں گھرائی تھی۔ ماما میں بتاتا ہوں ماں آپ کو۔ اماں سائیں آپ پلیز چلیں میرے ساتھ۔ بدر عالم شاہ نے نہایت نرم لہجے میں کہتے ان کے نزدیک ہونا چاہا جو اسے دور دھکیلتے بیڈ کی سمت بڑھی تھی۔ ان کا ارادہ بھانپتے بدر ان تک گیا مگر تب تک وہ کھینچ کر کمبل روپ دلاور شاہ کے کومل وجود سے الگ کر چکی تھی۔ کمبل کھینچ کر اترنے پر روپ کی نیند ہڑبڑا کر ٹوٹی تھی۔ سمینہ شاہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس مومی وجود پر ڈالی جس کے وجود کی رعنائیوں کو دیکھ کر بدر عالم شاہ کی ماں کی موجودگی میں لب بھینچ کر رخ موڑ گیا تھا۔ سمینہ شاہ کا پورا وجود جیسے آگ کی بھٹی میں جل اٹھا تھا۔ روپ فوراً سے حالات کو سمجھتے سمینہ شاہ کی قہر برساتی نگاہوں کا رخ سمجھے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جلدی سے دوپٹہ اٹھائے اپنے وجود پر اوڑھنے لگی۔ بکھرتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کا یوں بیٹھنا بھی انہیں آگ لگا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا روپ تم اس قدر گھٹیا نکلو گی۔ بغیرت لڑکی، نکلو میرے بیٹے کے کمرے سے۔ وہ لمحوں میں اپنا آپا کھوتی اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ روپ سہم کر بستر پر آنکھیں پھیلائے اب خوفزدہ نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ان کے عتاب کا نشانہ بنتی آئی تھی اور آج تو وہ بدر عالم شاہ کی بیوی بن کر ان کے روبرو تھی۔ اماں سائیں پلیز روپ کو کچھ مت کہیں، بدر عالم نے بڑے ہی مؤدب لہجے میں کہتے انہیں روپ سے دور کرنا چاہا جو سنی انسنی کرتے روپ کے بازو کو شدت سے سخت گرفت میں جکڑتی اسے بے دردی سے کھینچ کر باہر کی جانب گھسیٹنے لگی تھی۔ روپ کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس کا پاؤں بیڈ کے کنارے پر پھنس کر مڑ گیا تھا۔ اس کی چیخ پر بدر لپک کر دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا
مگر سمینہ شاہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر روپ کو گھسیٹتے اس کے کمرے سے نکال گئی تھی۔ گھٹیا، بد کردار لڑکی، ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میرے بیٹے بدر عالم کے کمرے میں جانے کی، اس کے بستر پر سونے کی؟ بانج عورت، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے شوہر نے چھوڑا ہوگا تمہیں رات کے آدھے پہر۔ سمینہ شاہ کی نفرت کی کوئی حد نہیں رہی تھی۔ محمل قریشی آوازیں سن کر دوپٹہ اوڑھتی باہر نکلی تھی۔ سامنے کا منظر کچھ نیا نہیں تھا، مگر وہ لڑکی آصال آغا شاہ کی بہن تھی، وہ اس کو پہچان چکی تھی۔ وہ معصوم سی شہزادی۔ محمل نے بے دردی سے لب کاٹے، کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتی۔ نیلی کانچ سے خوبصورت گہری آنکھوں میں بے بسی کا سمندر بپھرا تھا۔ نیچے کھڑی عافیہ بیگم اور ختیجہ اب بڑے ہی سکون سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمین تک سانس روک چکے تھے۔ سمینہ شاہ نے عین اوپر کی جانب سیڑھی پر رکتے روپ دلاور شاہ کا ہاتھ چھوڑے اسے دھکا دیا تھا۔ محمل نے ڈر کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ آصال آغا یا نہیں تھا، وگرنہ شاید وہ اس لڑکی پر یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ اس پوری حویلی میں اسی شخص سے اسے نفرت ہونے کے باوجود بھی تھوڑی بہت امید باقی تھی۔ سفید رنگ کی خوبصورت پوشاک اس کے سفید مخملی وجود پر جچ رہی تھی۔ عافیہ شاہ نے بڑی ہی باریک بینی سے اس حسن کی مورت کو کاٹدار نگاہوں سے گھورا تھا۔ جو پہلی بار کمرے سے باہر نکلی تھی، ان کی تیز نگاہیں محمل قریشی کے وجود کو جانچنے سے قاصر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ریلنگ کے پار کھڑی تھی۔ اگر قریب ہوتی تو یقیناً اسے ایک ہی نگاہ میں ڈالتے جانچ لیتی۔ روپ شاہ کی دلدوز چیخ پر ختیجہ نے اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ اب اس کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکان ابھری تھی۔ اس سے پہلے کہ روپ شاہ گرتی، بدر عالم شاہ اندھی طوفان کی طرح بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک ہی جست میں سے تھامتے وہ سینے میں بھینچ چکا تھا، جس کا دل اور وجود تھر تھر کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ بدر عالم نے اس کے گرد اپنے مضبوط بازو کا گھیرا ڈالا، حالانکہ اس کا اپنا دل ابھی تک خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ گر جاتی تو؟ سبز آنکھوں میں خون تیزی سے اترا۔ بدر، چھوڑو اس لڑکی کو، سمینہ شاہ چلائی تھی۔ خبردار، دور رہیں اماں سائیں۔ آگے بڑھتی سمینہ شاہ کو دیکھ کر وہ پہلی بار اس قدر اونچی آواز میں چلایا کہ سمینہ شاہ کے ساتھ ساتھ حویلی میں موجود ہر فرد نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ تو بڑے ہی نرم مزاج کا تھا۔ روپ شاہ اب میری بیوی ہے، بدر عالم شاہ کی بیوی۔ روپ بدر عالم شاہ، اگر کسی نے بھی، کسی ایک بھی شخص نے ان کو چھونے یا تکلیف دینے کی کوشش کی تو یہ بدر عالم بھول جائے گا کہ اس شخص سے میرا کیا رشتہ ہے۔ اس نے گاردار انداز میں کہتے منہ کھولے کھڑی عافیہ بیگم کو دیکھتے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو ایک ہی دن میں بیٹے کے بدلتے ہوئے طور و اطوار پر اندر تک لرز گئی تھی۔ آنکھوں میں پانی تہرنے لگا، جسے دیکھ کر بدر کچھ نرم پڑا تھا۔ لب بھینچنے پر اس نے روتی ہوئی روپ کو دیکھ کر اسے دو کر لب بھینچے اس نے روتی ہوئی روپ کو خود سے دور کرتے جھک کر اسے باہوں میں بھرا تھا، جس کا پاؤں موڑنے کے سبب وہ اب تکلیف میں تھی۔ محمل نے تشکر بھری گہری سانس بھری۔ بدر عالم شاہ اسے آصال آغا شاہ سے اچھا لگا، مگر اس حویلی کی عورتوں کا رویہ کافی تضحیک آمیز تھا۔ سر جھٹکتے وہ کمرے میں گھسی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کیا ہوا ہے میری جان، اتنا پریشان کیوں ہیں آپ؟ وہ کافی دیر کے بعد کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بالکنی کے کھلے دروازے کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا رمینہ ضرور وہاں موجود ہوگی۔ دبے قدموں سے ایزی سمت جاتے دراب نے اسے نرمی سے خود میں سمیٹ کر سوال پوچھا تھا۔ آ گئے آپ؟ رمینہ نے سر جھٹک کر سوال کیا، جس پر دراب نے گہری سانس بھرتے ہنکارا بھرا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ کی امو؟ رمینہ نے منہ بسور کر پوچھا تھا، اور اس کے تاثرات کو دیکھ کر دراب نے لب دبا کر اس کے گال پر ہونٹ رکھے تھے۔ وہ اپنی مورے کے پاس سے ہی آیا تھا، جو اسے دوسری شادی اور رمینہ کو طلاق دینے پر مسجد تھی۔ کافی بحث مباحثے کے بعد دراب غصے سے اٹھ کر چلا آیا۔ وہ کسی بھی صورت رمینہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً حریم اسود خان کو آپ کے لیے منتخب کر چکی ہیں، یہی خبر سنائی ہوگی۔ وہ زخمی سا ہنسی تھی تو اس کی آنکھوں میں جھلمل کرتی نمی کو دیکھ کر دراب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس کا رخ موڑے اپنی جانب کیا، دونوں ہاتھ مضبوطی سے ریلنگ پر جمائے اب رمینہ خان کی بھیگی خفا سی نظروں میں دیکھا، جہاں جلن کا تاثر نمایاں تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا ہونے دوں گا؟ وہ دو بدو سوال پوچھ بیٹھا، اور رمینہ نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ دراب نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلائے۔ دراب، وہ آپ کے خاندان کی لڑکی ہے، اتنی کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ جانتے ہیں آپ کی مورے اسے شروع سے ہی آپ کے لیے چن چکی ہیں۔ تو میں بیچ میں آ گئی۔ وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ دراب کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکان تھی۔
اگر بڑی حویلی والے اس رشتے کے لیے مان گئے تو وہ وقت دور نہیں ہے دراب جب مجھے آپ سے دور کر دیا جائے گا، وہ ایک دم سے کہتے رو پڑی تھی۔ دراب نے گہری سانس بھرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اپنے سامنے کیا۔ رمینا میری جان، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اول تو میں نے مورے کو شادی سے انکار کر دیا ہے، اور دوسرا اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو بڑی حویلی والے اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ رمینا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ماجد کبھی اس رشتے کے لیے حامی نہیں بھرے گا، وہ اپنی بہن کو ایک شادی شدہ مرد سے کبھی نہیں بیاہے گا، ٹرسٹ می۔ اس کی بات سن کر رمینا کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ امڈی تھی۔ وہ لمحوں میں پرسکون ہوئی اور اس کے سینے سے آن لگی۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے ایک، دراب نے لب دبائے آسمان کو دیکھتے کہا۔ رمینا خان چونکی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ اس کے آنکھوں میں چمک امڈی تھی۔ صبح بتاؤں گا ڈارلنگ۔ وہ مبہم سا مسکراتے اسے پھر سے خود میں لپٹا گیا تھا۔ کہاں گیا تم خان؟ رات کے آدھے پہر وہ دبے قدموں سمیت زنان خانے میں داخل ہوتا۔ اپنے کمرے کی سمت خاموشی سے بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے آتی مورے کی آواز پر اسے لب بھیج کر رکنا پڑا۔ سرخ آنکھوں میں اترتے خون کو اس نے گہری سانس بھر کر اپنی آنکھیں میچتے ہوئے کم کرنا چاہا۔ ڈارک بلو کلر کے شلوار قمیض میں مردانہ نیلی شال اس کے چوڑے شانوں پر نفاست سے سیٹ تھی۔ بھورے بال پیشانی پر چپک کے اس کی مغروریت میں اضافہ کر رہے تھے۔ مورے، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے زرغان خان نے الٹا انہی سے پوچھا تھا، جس پر بختاور خانم کے چہرے پر کرختگی مزید بڑھی تھی۔ ہم کیا پوچھ رہا ہے تم سے؟ وہ اب خفگی سے بولی تو زرغان کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ڈیرے پر تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے نگاہیں چراتے کہا، اور جواباً وہ اس سے دور ہوئی۔ کہاں چھپا پڑا ہے تمہارا وہ بھائی؟ اب یہ مت کہنا کہ تم کو نہیں پتا۔ کیا کیا ہے اس بار اس بدبخت نے، جو اس بار بھی اپنا ہی حویلی آنے سے ڈر رہا ہے وہ؟ بختاور خانم کی کٹیلے لہجے میں پوچھنے پر زرغان خان نے لب بھینج ڈالے تھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا آفتاب خان کہاں ہے۔ کافی دنوں سے وہ شہر میں موجود اس کے فارم ہاؤس پر سے غائب تھا، اور تبھی سے زرغان خان اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آفتاب خان ملا تو نہیں تھا، البتہ ماجد پر اس کا غصہ دوگنا ہو چکا تھا۔ اچھا چھوڑو اس بدبخت کے بچے کو، تم سے ایک بات کرنا ہے، وہ اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ زرغان خان ان کی بات کرنے کے انداز پڑھنا چاہتے ہوئے بھی ٹھٹک کر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے انہیں بغور دیکھنے لگا۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں، مؤدب سے لہجے میں کہتے اس نے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے۔ ہم تمہارے لیے یاور خان کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اگر تم راضی ہو تو بات پکی کرے تمہارا۔ وہ جانتی تھی اس کی عادت اور اتوار کو، اسی لیے اس سے پوچھنا لازم سمجھا۔ ان کی بات پر زرغان خان کے ماتھے پر دو بل سمٹے تھے۔ ترشیدہ ہونٹ بھیج کر اس نے گہری سانس بھری۔ آنکھوں کے پردے پر ایک دل فریب سا چہرہ لہرایا۔ مورے، میں حریم اسود خان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کل ہی بڑی حویلی جائیں اور میرے لیے اس کا ہاتھ مانگے، وہ سنجیدگی سے دو ٹوک انداز میں کہتا واپسی کے لیے مڑا تھا، جبکہ بختاور خانم کی آنکھیں حیرت کے مارے انتہا سے زیادہ پھیلی تھی۔ خان، یہ کیا کہہ رہا ہے تم؟ بھلا ماجد اپنی بہن تمہیں کیوں دے گا؟ کمرے کی جانب بڑھتے اس کے بھاری قدم ان کے اعتراض پر، اور وہ بھی ماجد کی جانب سے سن کر یکلک تھمے تھے۔ وہ ہوتا کون ہے اعتراض کرنے والا؟ بھری آنکھوں میں نفرت کا جہان امڑ آیا تھا۔ بختاور خانم نے تعجب سے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ وہ حریم کا بھائی ہے، اوپر سے تمہارا عمر ماشاءاللہ سے 31 کا ہونے والا ہے۔ تم اور حریم چھوٹا بچی ہے تمہارے آگے وہ جانتی تھی ماجد اور زرغان خان کے بچپن سے ایک دوسرے سے نہیں بنتی تھی، اور ایسے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ یہ رشتہ دیتے۔ وہ خود بھی خدا سے اتنا ہی بڑا ہے مورے۔ حریم اور اسود خان صرف زرغان ولی کی وہ خدا سے بھی اتنا ہی بڑا ہے مورے۔ حریم اسود یار خان صرف زرغان ولی خان کی ہے۔ حریم اسود خان صرف زرغان ولی کی ہے۔ آپ کل ہی جا کر اس سے میرے لیے مانگیں گی، اور اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ خان اسے دوسرے طریقے سے اپنائے گا۔ سرد اور سخت لفظوں میں اپنی بات کہتے وہ رکا نہیں تھا۔ بختاور خانم نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے بڑی ہی مشکل سے تھاما تھا اور خود کو گرنے سے سنبھالا۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زرغان خان کا دل خاندان بھر کی سب سے چھوٹی لڑکی حریم اسود یار خان پر آ جائے گا، وہ بھی ماجد کی اکلوتی بہن پر۔